والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم: وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. درود پڑھیے محمد. اعزازی گرامی قدر، آج 8 محرم کی تاریخ ہے اور تقریباً جہاں جہاں شیعہ حیدر گران آباد ہیں اس تاریخ کو منسوب کرتے ہیں حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ. ہماری بھی خواہش تھی کہ آج کچھ مولا سرکار کے بارے میں اپنی خدمت رائے سے شرف حاصل کریں اور بات کو ہم جوڑ دیں مولا علی کے ساتھ، چونکہ علی مرتضیٰ کو جو نسبت نبی اکرم سے حاصل تھی وہی نسبت حضرت عباس کو مولا حسین سے حاصل. گویا ہم غازی عباس کو شبیہ امیر کائنات بھی کہہ سکتے ہیں، شبیہ علی مرتضیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. اور بالخصوص جو چند صفات ہمیں نظر آتی ہے مولانا خیان کے اندر بھی وہی صفات حضرت عباس کے اندر نظر آتی ہیں. ان میں سے ایک صفت ہے ادب، ایک صفت ہے تواضع، ایک صفت ہے انکساری، ایک صفت ہے جھکاؤ اپنے امام کے ساتھ. جبکہ رشتے میں تو بھائی ہوتے تھے لیکن ہمیشہ ادب کو ملوک خاطر رکھا. جس طریقے سے مولا علی علیہ السلام بھائی ہوتے تھے نبی اکرم کے لیکن ہمیشہ ادب کا خیال رکھا. ایک عجیب روایت ہے، مجمع تھا اور صحابہ کا مجمع تھا. نبی اکرم خطبہ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، اور چونکہ نبی اکرم کا طریقہ کار یہ تھا اور مسلمانوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب مجلس میں تشریف لائے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے. اس لیے چونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، مجمع بہت زیادہ تھا اور حضرت علی کچھ تاخیر سے تشریف لائے تھے تو بہت دور جا کر بیٹھ گئے. لیکن جیسے ہی سرکار کی نگاہ مولا پر پڑی فرمایا اے علی قریب آ جاؤ، اور انہیں اپنے قریب بٹھایا اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو فرمایا کہ تم جانتے ہو علی کون ہے؟ کچھ فضائل علی کو ایسے حاصل ہیں، یہ عجیب جملہ ہے، تو کچھ فضائل علی کو ایسے حاصل ہیں جو مجھے بھی پروردگار نے نہیں دی ہے. یہ تو سننا لوگ یہ بہت بھاری ہو گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ چیزیں خود نبی کو نہ ملی ہو اور علی کو ملی ہو. تو پھر اس راز سے پردہ فاش کیا نبی کا نشا فرمایا. بلکہ یہ جب جملہ کہا تو میرے مولا نے یہ بھی فرمایا تھا جو ادب کا تقاضا ہے، فرمایا تھا کہ هل يكون للعبد على السيد فضل، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک غلام اپنے سید و سردار کو فضیلت رکھے؟ کیا خوبصورت جملے ہیں. کیا ممکن ہے کہ میں آپ کو فضیلت رکھوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں علی ہے؟ 3 چیزیں تمہیں بطور خاص حیثیت ہوئی، بلکہ 4 چیزیں بیان کی. 3 چیزیں جو ہیں بہت واضح ہیں، 4تھی چیز بھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ تمہیں عطا ہوئی ہے مجھے عطا نہیں ہوئی. پہلی چیز یہ کہ تمہیں جیسی زوجہ نصیب ہوئی ہے ویسی مجھے بھی نصیب ہوئی. جتنی مقام و منزلت کی تمہاری زوجہ ہے سید النساء العالمین، ویسی ازواج میں سے مجھے کوئی زوجہ نصیب نہیں ہوئی. پھر فرمایا جیسا سسر تجھے ملا ہے ویسا مجھے بھی نصیب نہیں ہوا. اور ایسی بات ہے کہ نبی کو زیادہ مقام مرتبہ کس کا بلند ہو سکتا ہے. پھر فرمایا اے علی تجھے جیسے بیٹے ملے ہیں ویسے مجھے بھی نہیں ملے. حسن و حسین کی صورت میں تجھے نصیب ہوئے ہیں سیدہ شباب اہل جنہ، وہ مجھے بھی نصیب نہیں ہوئے.
اور پھر آگے بیان فرمایا کہ اے علی آپ کا خطبہ عقد اور خطبہ نکاح پروردگار نے آسمانوں پر پڑھا ہے جو میرا بھی نہیں پڑھا۔ یہ کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو آپ کو نصیب ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا روایات کو کہ کتنی چیز ایسی ہیں کہ جس میں نے فرمایا کہ جو چیز مجھے نصیب ہوئی ہے وہی علی کو نصیب ہوئی۔ کچھ چیزوں کے اندر تو بیان فرمایا ہے کہ میں اصل ہوں، علی اس کی فرع ہے۔ مثال کے طور پر انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو میں اصل ہوں، وہ فرع ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں علی اور نبی دونوں برابر سے ہیں۔ نبی اکرم کی حدیث کے مطابق فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ ایک اور مقام پر شاہ فرمایا، تھوڑا ساتھ دیجیے گا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ کبھی فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ والناس من اشجار شتیٰ، اے علی تم اور میں ایک ہی شجرے سے ہیں، ہم دونوں کا درخت، ہم دونوں کی اصل ایک ہی ہے، اور لوگ مختلف اشجار سے، مختلف درختوں سے، مختلف قبیلوں سے ہیں۔ اتنا جوڑ دیا، اور ایک مقام پر اور اس سے بڑھ کر جو شاہ فرمایا توجہ فرمائے گا، فرمائے کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، پروردگار نے ہر نبی کی اولاد کو، ہر نبی کی ذریت کو خود اس کے صلب میں قرار دیا ہے، لیکن میری اولاد کو علی بن ابی طالب کے صلب میں قرار دیا۔ اور اگر یہ بات کسی کے لیے واضح نہ ہوئی ہو تو آئے مباہلہ میں موجود ہے، ابناءنا و ابناءکم، نبی کا شاہ فرمانے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تو نبی کے بیٹے بن کر اگر کوئی چلا ہے تو وہ علی ہی کے بیٹے حسن و حسین۔ اس قدر مقام اور حضرت علی میں ابتدائی کا بلند ہے، لیکن ہمیشہ تواضع کا خیال رکھا، ہمیشہ یہ اس بات کا احساس رکھا کہ وہ سید و سردار ہیں، یہ ان کے غلام اور ان کے عبد ہیں۔ یہی تواضع حضرت عباس میں بھی نظر آتا ہے کتنے سارے مواقعوں پر، اور یہ علماء کرام نے بیان فرمایا، ہم کبھی کبھار جب فضائل غازی عباس بیان کر رہے ہوتے ہیں تو امر بنی ہاشم کہتے ہیں ان کا قد و قامت کیا تھا، وہ کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین تھے، کیا با اخلاق تھے، کیا باسیرت تھے، کہ یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر، لیکن سب سے بڑی حضرت عباس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام چیزوں میں مولا حسین کے شاید برابر ہونے کے باوجود کہ یہ بھی فرزند علی ہے تو یہ بھی فرزند علی، یہ بھی خاندان بنی ہاشم سے تو یہ بھی خاندان بنی ہاشم سے، یہ بھی شجاع ہے تو یہ بھی شجاع ہے، یہ بھی حسین ہے تو یہ بھی حسین ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عباس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سارے فضائل ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو مطیع حسین سمجھا۔ اسی لیے تو زیارت حضرت عباس میں ہم یہ جملے ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے رات کے مولا چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ ہمارا سلام ہو اس عبد صالح پر جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا، مولا علی کی اطاعت کرنے والا، مولا حسن کی اطاعت کرنے والا، اور مولا حسین کی اطاعت کرنے والا۔ تو اگر حسب و نسب میں دیکھا جاتا تو گویا جو مولا حسین کا حسب و نسب ہے وہی مولا غازی عباس کا حسب و نسب ہے، لیکن اپنے آپ کو بھائی سمجھنے کے بجائے ہمیشہ غلام سمجھا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے، کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے وہی حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے، وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے۔ پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا، تا قیامت پانی اس کی قبر کا زوار ہے۔ مل کے غازی عباس کی عظمت پر درود پڑھ دیجیے۔ محمد
مولا علی علیہ السلام، مولا حسن حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، ان کے خاندان پہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور کئی مختلف واقعات ہیں جو ہمارے کم بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں خلاصۃ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بعض علماء نے یہ منظر دیکھا ہے عالم ارواح کے اندر، عالم خواب کے اندر، کہ جب شہدائے کربلا شہید ہو گئے تھے تو ان کے حوض کوثر سے پانی مل گیا، صحرا ہوئے پیاس بجھ گئی. لیکن انہوں نے یہ منظر دیکھا جب حضرت غازی عباس کی شہادت ہوئی اور انہیں حوض کوثر کا پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے پینے سے انکار کر دیا. فرمایا جب تک میرا آقا اور مولا نہیں تشریف لائے گا اور وہ پہلے پانی نہیں پیے گا اس وقت میں عباس بھی پانی نہیں پیوں گا. یہ بعض اہل دل نے یہ منظر دیکھا ہے. اور جو حرم کے متولی ہیں، جو حرم بناتے ہیں، اور آج دیکھیے تو کیا معجزہ ہے. تمام شہدائے کربلا کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جس شان کے ساتھ حضرت عباس کا روزہ نظر آتا ہے، مولا حسین کے روزے کے ساتھ ایسا روزہ کسی اور کا نظر نہیں آتا. وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرزمین پر دو امام موجود ہیں، بین الحرمین ہے، یہ حرم امام حسین و حرم غازی عباس. تو یہ متولیوں نے دیکھا کہ جب وہ تذہیب حرم کا کام کر رہے تھے، یعنی حرم کی تلائی کاری کا کام کر رہے تھے، اس پر سونا چڑھایا جا رہا تھا، اس پر سونے کا رنگ کیا جا رہا تھا، تو مولا حسین کے حرم میں بھی کام جاری تھا، مولا غازی عباس کے حرم میں بھی کام جاری تھا. ان کے گنبد پر بھی سونے کا پانی چڑھایا جا رہا ہے، ان کے گنبد پر بھی سونے کا پانی چڑھایا جا رہا تھا. تو کیا دیکھا کہ مولا عباس کے گنبد پر جو کام ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور مولا حسین کا کام ایک مرتبہ پہلے مکمل ہو چکا تھا. صرف ایک ہلکا سا ظریف سے کام رہ گیا تھا کہ ایک اینٹ سونے کی گر گئی تھی. تو جب یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک اینٹ سونے کی گر گئی، اب جو گنبد پر چڑھ کر مولا غازی عباس کے حرم پر سونے کا پانی چڑھانا چاہتا تھا وہ چڑھا ہی نہیں پاتا تھا، یہ رکتا ہی نہیں تھا. اور لوگوں نے بہت کوشش کی، سمجھ میں نہیں آیا. لیکن پھر ایک نقطہ ان کی سمجھ میں آیا کہ عباس کوئی کام کر ہی نہیں سکتا مگر وہ کہ اس سے پہلے ان کے امام راضی و خوشنودہ ہو جائے. ذرا دیکھیں تو صحیح حرم امام حسین کی حالت کیا ہے. تو جب اس کے اثرات کو چیکنگ کیا گیا تو پتہ چلا کہ گنبد کی ایک ٹائل گر گئی ہے، ایک سونے کی اینٹ گر گئی ہے. جب اسے نصب کیا گیا تو اس کے بعد غازی عباس نے اجازت دی کہ اب میرے گنبد کو بنایا جائے. یہ ادب و احترام غازی عباس سے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا ہے مولا حسین کے ساتھ. اور ایک یہ منزل ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ادب نصیب ہوا ہے غازی عباس کو وہی ادب ہے جو مولا علی کو نصیب ہوا. دوسری چیز جو فصاحت و بلاغت اور جو شجاعت مولا علی کو نصیب ہوئی تھی وہی فصاحت و بلاغت اور شجاعت مولا غازی عباس کو نصیب. اسی لیے جب اس سفر کے اندر جو کربلا کی طرف جا رہا تھا سفر، جب مکہ میں پہنچے اور مکہ میں پہنچنے کے بعد حاجیوں کا مجمع آنے لگا تو مولا غازی عباس نے حاجیوں کے مجمع سے مخاطب خطبہ ارشاد فرمایا اور کہاں تشریف لے گئے. علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ غازی عباس ایسا نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کے برابر میں جو منبر لگا ہوا ہے وہاں تشریف لے جائیں، بلکہ غازی عباس خود خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے. اور بیت اللہ کی چھت پر جانے کے بعد شاہ فرمایا اے حاجیوں میرا پیغام سنو، میں خاص بات کی طرف تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں. اور پورا خطبہ شاہ فرمایا. اس خطبے کے ترجمے آپ کی فرمایا کہ شاہ حاصل کروں گا. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلتا. فرمانے لگے حمد ہے اس پروردگار کی، توجہ رکھیے گا، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس گھر کو شرف بخشا ہے میرے بابا کے پیروں کے صدقے میں. دنیا والوں کے لیے شرف ہے کہ وہ کعبے کے قریب آ جائیں اور کعبے کے لیے شرف ہے کہ علی مرتضیٰ کے پاس آ جائیں. فرماتے ہیں من کان بالامس بیتا اصبح قبلتا، جو پہلے تک صرف ایک گھر تھا، کوئی اس کی خاص اہمیت ویسے واضح نہیں ہوئی تھی دنیا والوں کے سامنے، لیکن جو پہلے گھر تھا بیت اللہ تھا
فاصبح قبلۃ، میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بن گیا. اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں، اور عجیب جملے ہیں اور اس کو برداشت کرنا ذرا مشکل ہے. حاجیوں کا مجمع ہے، مکہ کے اندر موجود ہے، مکہ کے اندر کوئی کافر داخل ہو ہی نہیں سکتا، جو ظاہری طور پر مسلمان ہو وہی داخل ہو سکتا ہے. لیکن اس مجمع کو دیکھ کر پوری شجاعت کے ساتھ بیان فرمایا، ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو، اے فاجرو، ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون بیت اللہ للامام البرر، کیا تم اللہ کے گھر کے روکو گے اس امام کے لیے جو امام وارث کعبہ ہے؟ اس امام کے لیے تم اللہ کے گھر کو روکو گے؟ اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ اگر مشیت الہیہ نہ ہوتی، اگر تقدیرات الہیہ نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے اور خود کعبہ حسین کا طواف کر رہا ہے. اور فرماتے کہ تم دیکھتے کہ دنیا حجر اسود کا بوسہ دے رہی ہے اور خود حجر اسود حسین مظلوم کے قدم کو چوم رہا ہے. یہ حسین ابن علی. پھر آگے بیان فرمایا، پہچانو یہ حسین ابن علی کون ہے؟ فرمایا بہت فرق ہے حسین میں اور جو حسین کی بیعت لینا چاہتا ہے اس میں، بہت فرق ہے. دو جملے بطور خاص بیان فرمایا، دو جو رکھیے گا. فرمایا وہ ہے کہ جہاں پر شراب کی محفلیں چلتی ہیں، اور یہ وہ ہے جہاں پر آیت تطہیر نازل ہوتی ہے. اس لیے اس کو اس سے نہ ملاؤ. پھر آگے فرمایا وہ ہے کہ جہاں پر لہو و لعب کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جہاں پر قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں. بہت فرق ہے. پھر آگے بیان فرمایا، میں اسی علی کا بیٹا ہوں جس علی نے اپنے نبی کی حفاظت کی تھی. آج اگر کسی کی میلی آگ اس علی کے بیٹے حسین پر آئی تو عباس موجود ہے، لہٰذا عباس کسی کو جینے نہیں دے گا اگر حسین کی طرف پہلی آگ کو ٹھپ کر دے گا. اور پھر اختلاف فرماتے ہیں خطبے کا تو اس جملے کے ساتھ اور پورے جلال کے ساتھ فرمایا، لعنکم اللہ واجدادکم، اگر تم حسین کی نصرت پر نہیں آتے تو تم پر بھی لعنت تمہارے اجداد پر. اس سختی کے ساتھ، اس جلالت کے ساتھ مولانا غازی آباد نے جملہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ اب اگر کسی کے دل میں کوئی چنگاری پیدا ہوتی ہے محبت حسین اگر موجود ہے تو ضرور وہ حسین ابن علی کا ساتھ دے گا. نہیں موجود ہے تو یہ اپنا خالی حج کرتے رہیں گے اور حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو جائے. یہ مولانا غازی عباس کی جو فصاحت و بلاغت ہے اور یہ جو شجاعت ہے یہ وہی ہے جو میراث میں نصیب ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام. اب آگے اور بڑی ہے میرے ساتھ باتیں بہت سی ہیں غازی عباس کے بارے میں کرنے کے لیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو امام معصوم نے حضرت عباس سے بیان فرمائی. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو معجزات میں علماء کرام نے دیکھی ہیں، مومنین نے محسوس کی ہیں. آج ہم جاتے ہیں روزے پر تو تاریخ بتاتی ہے کہ کیا ہے مقام حضرت عباس، لیکن کچھ چیزیں ایسی کہ اسی زمانے میں امام معصوم نے بیان فرمائی کہ حضرت عباس اور ہیں. اور مجھے کہنے دیجیے شہدائے کربلا میں سے بھی حضرت عباس کا مقام بہت بلند ہے. اس لیے ہمارے آپ کے چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرماتے ہیں رحم اللہ العباس، پروردگار کی رحمتیں حضرت عباس پر نازل ہو. انہوں نے اپنی جان فدا کر دی مولا حسین کے اوپر، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بازوؤں کو بھی قربان کر دیا. پروردگار نے ان بازوؤں کے بدلے قیامت میں، یا کہنا چاہیے ان کی شہادت کے ساتھ ہی 2 پر عطا فرمائے. اور یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، ورنہ حقیقت وہ ہے کہ جس طریقے سے ہر جنتی کے ایک خاص مقام ہے اسی طریقے سے مولا غازی عباس کے خاص مقام ہے. لیکن یہ پروں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کے اندر وجہ خود آ رہی ہے کہ جس طریقے سے غازی عباس کو پر نصیب ہوئے ہیں اسی طریقے سے جعفر طیار کو بھی پر نصیب ہوئے تھے. وہ بھی تیار تھے، وہ بھی تیرا کرتے تھے، پرواز کیا کرتے تھے، اور غازی عباس بھی پرواز کرتے ہیں.
کہاں پرواز کرتے ہیں؟ یہ بیان فرمایا جنت کے جس حصے سے چاہیں حضرت عباس گزر کے جا سکتے ہیں. اور یہ مطلب ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جنت میں ویسے ہر ایک کو ہر جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہے. جس کی جیسی جنت ہے وہیں پر ہی رہنا ہے. البتہ جنت بہت وسیع و عریض ہے، اور قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ جنت کتنی ہے، زمین و آسمان سے زیادہ وسیع و عریض، زمین و آسمان کے برابر. لیکن اگر کوئی جنت میں رہنا چاہتا ہے تو اپنی ہی جنت میں رہے گا. ایسے نہیں کہ اپنی جنت سے نکل کے رسول اکرم کی جنت میں چلا جائے. ان کا مقام اور ہے، ہمارا مقام اور ہے. اگر انشاءاللہ پروردگار بحکم رسول اور آل رسول اور شفاعت محمد والے محمد کے صدقے ہم سب کو ان کے ساتھ جنت میں محشور فرمائے. تو جنت ہر ایک کی الگ الگ ہے. کچھ عام انسانوں کی ہے، پھر شہداء کی ہے، علماء کی ہے، پھر معصومین کی ہے، پھر معصومین میں بھی چوڑا معصومین کی ہے، پھر ان میں نبی اکرم کی. تو یہ جو جناب عباس کے بارے میں جملہ ہے کہ جہاں پرواز کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، انہیں پر نصیب دیے ہے کہ جہاں وہ پرواز کرنا چاہے وہ پرواز کر سکتے ہیں. اس طریقے سے حضرت جعفر تیار ہو سکتے. اب پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ کان عمنا العباس. یہ توجہ رکھیے گا کہ کیا خاص بات ہے مولانا غازی عباس نے. ایک مطیع سمجھا اپنے آپ کو، متواضع رکھا اپنے آپ کو. دوسری چیز فصاحت و بلاغت اور شجاعت پائی جاتی تھی. تیسری چیز فرمایا کان عمنا العباس نافذ البصیرہ. ہمارے چچا عباس بصیرت رکھنے والے تھے. وہ ظاہری چیزوں پر خوش ہو جانے والے نہیں کہ عام چیزیں جو نظر آتی ظاہری آنکھوں سے اس پر راضی ہو جائیں. بصیرت گہری نگاہ رکھنے والے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. ایک عالم دین کا واقعہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے سے پروردگار نے پتہ نہیں میرے اندر یہ کیا چیز پیدا کی تھی کہ میں یہ سمجھنے لگا تھا کہ جو دنیا چل رہی ہے نا میرے اشاروں پر چل رہی ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنوں یہ چیز اب تک محسوس کی زندگی میں اور کتنوں نہیں کی ہے، لیکن کسی حد تک سمجھ لیجئے کہ ہلکی سی جھلک تجربے کی ہم بھی اس سے گزر چکے. کہ کبھی کبھار انسان اتنے بڑے وہم میں گمان میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو چیز ہو رہی ہے نا یہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے. اس ذہن کے اندر پروردگار مبتلا کرتا ہے. بھئی میرا مقام بہت بلند ہو گیا، میں بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت بڑا عابد ہو گیا، بہت بڑا زاہد ہو گیا، متقی پرہیزگار ہو گیا، اب میرے جیسے افراد کون سے ہوں گے، کتنے کم ہوں گے، تو اپنے آپ کو بہت بلند سمجھنے لگ جاتا ہے. تو وہ عالم جب ان کو محسوس ہوا کہ دنیا ان کی وجہ سے چل رہی ہے، وہ سمجھ گیا بھئی میری تو کوئی اوقات نہیں دنیا کے اندر. لیکن یہ جو تصور میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ خناس آ رہا ہے، میں کیسے نکالوں؟ سوچتا ہوں، اپنے مائنڈ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا. آئے مشکل کشا امیر کائنات کے دربار کہ یا امیر المومنین، میں اپنے خناس میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے. آپ اس ذہن کو، اس تصور کو میرے ذہن سے دور کر دیجیے، ذہنیت کو ہٹا دیجیے. کہتا ہے میں کئی مرتبہ آتا رہا مولا امیر کی خدمت میں، اور کئی مرتبہ نجف میں، چونکہ نجف میں رہتے تھے، جاتا رہا حرم امیر کائنات میں، لیکن یہ میری کیفیت دور نہیں ہوتی تھی. میں جہاں سے گزرتا تھا سمجھتا تھا کہ یہ میری وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے. یہاں تک کہ ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ مولا علی کے روضے پر ہو سکتا ہے میری اوقات نہ ہو کہ مجھے کوئی نصیب ہو، باقی ائمہ کے جو مزار عراق کے اندر موجود ہیں میں ان کے روضوں پر جاؤں. تو یہ آئے حضرت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پر. اور جب ان کے روضے پر پہنچے کہتے بس میں نے کاظمین کے حرم میں قدم نہیں رکھا تھا کہ یہ چیز میرے ذہن سے نکل گئی اور میں اپنی اوقات میں آ گیا اور میں پتہ چل گیا کہ میں عبد خدا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ دنیا اتنی بڑی اور کائنات اتنی بڑی، اس میں ایک ذرہ بھی میرا حصہ نہیں بنتا ہے. بالکل اپنی اوقات میں آ گیا. لیکن پھر مجھے تعجب ہوا کہ مولا علی کے حرم میں جا رہا تھا، وہاں پر میری تمنا پوری نہیں ہوئی. امام کاظم کے روضے پر آیا تو وہاں تمنا پوری ہو گئی. پھر جب یہ نجف لوٹے
تو پھر امیر کائنات کے روضے پر آئے اور خواہش کی کہ اے امیر کائنات، وہ جو میرے ذہن میں پہلے خناس بھر گیا تھا اسے مزید دور فرمائیے، مزید دور فرمائیے۔ تو خود اس عالم دین نے بیان کیا کہ جو کاظمین میں میرے ذہن سے وہم اٹھا تھا وہ ایک اس وہم کی پہلی منزل تھی، اور جب مولا علی کے حرم میں گیا ہوں تو اتنا پاک اور صاف ہو گیا کہ جیسے مجھے احساس ہو گیا کہ میں پروردگار کا سب سے حقیر بندہ ہوں۔ یا رسول اللہ، زندہ زندہ مردہ مردہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ گویا جو علم اخلاق کا درس ہوتا ہے اس کی پہلی کلاس کاظمین میں ملی اور اس کی آخری کلاس مجھے نجف میں ملی، اور اس کے بعد میں بندگی کے مراحل کو طے کرنے لگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر انسان بڑا دیکھنے لگتا ہے، اچھا یہ جو میں نے مثال آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، یہ تو ذہن کا فطور تھا، یہ تو ذہن کا خناس تھا۔ کبھی کبھار واقعاً انسان بڑا مالدار ہو جاتا ہے، واقعاً بڑی شہرت کی بلندیوں میں جا رہا ہوتا ہے، واقعاً دنیا میں بڑا اس کا اسٹیٹس ہو جاتا ہے۔ تو جب ظاہری طور پر اسٹیٹس ہو جائے تو بصارت سے دیکھنے کے بجائے بصیرت سے دیکھنے کا نام عباس۔ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بصیرت رکھنے والے تھے، وصلب الایمان، اور ایمان کا پہاڑ تھے۔ ان کی پہاڑ کو، ان کی ایمان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ چوتھے سرکار کا جملہ، اور پھر چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی ساری زحمتوں اور اتنے سارے فضائل کے مجموعے کے بعد حضرت عباس کو کتنا بڑا مقام نصیب ہوا ہے۔ چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ ان للعباس عند اللہ منزلۃ یقبضہ بها جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ فرمایا ہمارے چچا عباس کو پروردگار عالم نے قیامت میں وہ منزلت عطا فرمائی ہے کہ جب شہداء کو لایا جائے گا، وہ جنہیں بغیر حساب و کتاب سے جنت میں داخل کیا جائے گا، جب یہ سارے شہداء بھی جمع ہوں گے اور عباس یا علمدار کو بلایا جائے گا تو وہ حضرت عباس کے مقام کو دیکھنے کے بعد غبطے میں آ جائیں گے، رشک میں آ جائیں گے کہ کیا مقام حضرت عباس ہونا۔ عام جنتی کی بات نہیں ہو رہی، شہداء کی بات ہو رہی، اور شہداء میں یاد رکھیے گا جنگ بدر کے شہداء بھی ہیں، جنگ احد کے شہداء بھی ہیں، جنگ خیبر کے شہداء بھی ہیں۔ یہ سارے شہداء حضرت عباس کے مقام کو دیکھیں گے، کربلا کے اس انوکھے شہید کے مقام کو دیکھیں گے، اس یکتا روزگار شہید کے مقام کو دیکھیں گے۔ تو پھر بسم اللہ بتائیے۔ فاطمہ کا حیدر و صفدر سے یہ کلام، کیا بات ہے، فاطمہ کا حیدر و صفدر سے یہ کلام، بسم اللہ، ام البنی کا بعد میرے گھر میں ہو قیام۔ سبحان اللہ، وجہ پوچھی، کیا بات ہے، پاتے ہیں ہم وفا کا یہاں خاص سا نظام، سبحان اللہ، بیٹے کو یہ دلائے گی مہرو وفا کا جام۔ کیا بات ہے، عباس کی وفا کا ہے تب ہی تو یہ درخت، سبحان لگتا اللہ، ہے اب مدار بھی شبیر کی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ یہ فیصل پاک بارہ امام چودہ معصومین علیہ السلام، 72 شہدائے کربلا، سیدان کوفہ و شام، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اتنے سارے مراحل کے بعد حضرت عباس کو مقام نصیب ہوا کہ گویا حسین کی شریف معلوم ہو۔ ایک عالم تھے یا ایک مومن تھے جو کربلا پہنچے تو مولا حسین کی زیارت پر جایا کرتے تھے، لیکن مولا عباس کی زیارت پر نہیں جایا کرتے تھے، یہ سوچ کے کہ امام تو حسین ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں اپنے امام کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں جہاں امام کا روزہ ہو۔ نجف جاتے ہیں امام کا روزہ ہے، کاظمین جاتے ہیں امام کا روزہ ہے، سامرہ جاتے ہیں امام کا روزہ ہے، مشہد جاتے ہیں امام کا روزہ ہے، مدینہ جاتے ہیں امام کا اور نبی کا روزہ ہے، تو ہم وہاں جاتے ہیں کہ جہاں پر سید و سردار موجود ہے، امام موجود ہے، نبی موجود ہے۔ تو کہا کہ جب ہم کربلا بھی آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مولا حسین کی زیارت پر جائیں،
تو مولا حسین کی زیارت پر جایا کرتے تھے. رات خواب میں سیدہ کائنات آئی, فرمایا کہ تم میرے بیٹے کی زیارت پر نہیں جاتا؟ تو عرض کرنے لگے کہ بی بی میں تو آپ کے بیٹے ہی کی زیارت پر جاتا ہوں, میں تو اتفاق سے مولا حسین ہی کی زیارت پر جاتا ہوں اور میں کسی اور شہید کی زیارت پر نہیں جاتا. کہ تجھے نہیں معلوم عباس میرا بیٹا ہے, میرے عباس کی زیارت پر نہیں جاتا. جس طریقے سے حسین کی زیارت پر تو جاتا ہے, اسی طریقے سے تو میرے بیٹے عباس کی زیارت پر بھی آیا کر. شہزادی جنہیں اپنا بیٹا کہیں, اور محسوس کیجیے گا جملے کو, جن کے ہاتھوں میں جو شہزادی کے ہاتھوں میں پلے ہیں وہ یا امام ہوتے ہیں یا معصوم ہوتے ہیں. جن کو شہزادی سے نسبت ہو جائے وہ یا امام ہوتے ہیں یا معصوم ہوتے ہیں. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا اور محشر لگا ہوگا اور آواز آئی کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو, سیدہ کائنات داخل ہونے والی ہے, شہزادی تشریف لائیں گی اور سوال کیا جائے گا, نبی اکرم سوال کریں گے اپنی بیٹی سے, بیٹی میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ تو روایت کے جملے میں پڑھ کر آپ کی خدمت کر رہا ہوں, فرمائیں گی کفانا لاجل هذا المقام الیدان المخطوطان من ابن العباس. فرمائیں گے بابا آپ کی امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے بازو ہی کافی ہیں. میرے بیٹے سیدہ کائنات جنہیں اپنا بیٹا کہے, کیا مقام پایا ہے. اور یہ مقام اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنے امام کے سامنے خضوع خشوع کرنے والا ہو, امام کے سامنے ادب کا خیال رکھنے والا ہو, اور پھر دوسری چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہو, شجاعت بھی موجود ہو, اس کے اندر جذبہ شہادت بھی موجود ہو, اس کے اندر تبلیغ دین کا جذبہ بھی موجود ہو, بصیرت بھی موجود ہو. یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ شہزادی کونین ہم سب کو بھی انتخاب فرمائیں. اور زیارت غازی عباس, اب میرے پاس وقت نہیں بچا, ورنہ وہ زیارت بھی ایسی جو معرفت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. کبھی کبھار ہم یہ زیارات کو بہت جلدی سے لے کر چلے جاتے ہیں اور بہت جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں, چاہے وہ زیارت وارثہ ہو, زیارت عاشورہ ہو, زیارت اربعین ہو. تمام نوجوانوں سے یہاں پر انشاءاللہ سبھی بافہم افراد موجود ہیں, سبھی بافراست افراد موجود ہیں, سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب ہم زیارت پڑھ رہے ہیں تو پہلے اس کے ترجمے کو بھی سمجھیں, کس کو سلام پیش کر رہے ہیں, ان کی قربانیاں کیا ہیں, پھر اس کے بعد سلام پیش. تو جب مولا غازی عباس کے سلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جملہ ہی ہلا دینے والا ہے. چھٹے سرکار پہ فرما رہے ہیں کہ جب جاؤ حضرت عباس کے روزے پر تو یہ سلام پڑھو, سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین علیک یا ابن امیر المؤمنین. اے حضرت عباس, آپ پر صرف میں سلام دینے کے لیے نہیں آیا ہوں, آپ پر سلام سب سے پہلے آپ کا اللہ بھیجتا ہے. اللہ کا سلام ہو آپ پر, اس کے ملائکہ کا سلام ہو آپ پر, تمام انبیاء و مرسلین کا سلام ہو آپ پر, تمام شہداء صدیقین و صالحین کا سلام ہو آپ پر. اے فرزند امیر المومنین. اور پھر بیان کیا جاتا ہے یہ فرزند امیر المومنین کون ہے, جو سب سے پہلے ایمان کا اظہار فرماتا ہے, جو ہر میدان میں ہر جگہ پر آگے آگے نظر آتا ہے, میں اسی کا بیٹا عباس. پھر چلتے سرکار آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے, چلتے چلتے بیان فرماتے ہیں اشہد انک. بس میں شاید اسی جملے پر اپنی بات کو مکمل کر دوں اور پھر زیارت ہی سے میں مسائل کی طرف چلوں. اشہد انک, کون گواہی دے رہا ہے؟ میں اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, امام معصوم گواہی دے رہے ہیں. چلیے امام کو جملہ ہے اشہد انک, اشہد انک لم تہن ولم تنکل وانک مضیت علی بصیرۃ من امرک مقتدیا بالصالحین ومتبعا للنبیین. چھٹے امام گواہی دیتے ہیں کہ اے عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ذرہ برابر بھی شہادت میں اور حمایت میں سستی سے کام نہیں لیا. یہ بہت اہم جملہ ہے, سستی سے کام نہیں لیا. کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہو کہ آپ نے کچھ فرصت مانگ لی ہو, جیسے ہی حکم امام آیا فوراً کھڑے ہو گئے عباس. نہ کبھی پیاس کہا, نہ کبھی اپنی
زحمت کا اور اپنی شدت تکلیف کا اظہار فرمایا، اتنا طولانی سفر ہو گیا، اتنے میں نے امور میں آپ کا ساتھ دیا، کبھی کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی وہی کردار ہے جو مولا علی کے اندر پایا جاتا تھا۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے کہ جیسے انبیاء گزارتے ہیں، آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے جیسے صالحین گزارتے ہیں۔ بس عزیزو، اسی زیادت ایک اور جملہ یہ بھی ہے کہ پھر چلے سرکار نے لعنت بھیجی ہے ظلم کرنے والوں، ان پر لعنت بھیجی ہے کہ جنہوں نے شہید کیا۔ لیکن یہ لعنت کا جملہ آپ کو زیارت میں دیگر مقامات پر بھی ملے گا۔ فرق یہ ہے کہ غازی عباس کی زیارت میں لعنت کا یہ جملہ بھی موجود ہے، وَلَعِنَ اللَّهُ أُمَّةً حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ، خدا اس امت پر لعنت کرے جو آپ کے اور پانی فرات کے درمیان حائل بن گیا۔ خدا اس امت پر لعنت بھیجے جس نے اس پانی کو خیمگاہ تک پہنچانے نہیں دیا۔ اے حضرت عباس، آپ کی یہی تو صرف خواہش، آپ کی صرف یہ اپنی جانب سے یہی تو حاجت تھی کہ یہ پانی کسی طریقے سے حسین کے خیمے تک پہنچ جائے۔ لیکن اگر یہ خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، یقیناً آپ نے وہ دیکھا ہوگا منظر، اور جنہوں نے نہیں دیکھا انٹرنیٹ پر موجود ہے، ضرور اس کو دیکھیے گا، محسوس کیجیے گا اور ایمان میں اضافہ کیجیے گا، ایمان تازہ کیجیے گا کہ جہاں پر مولا غازی عباس کی اصل قبر موجود ہے وہاں پر چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا عباس کی خواہش تھی کہ یہ پانی پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے۔ اگر غازی عباس پانی پہنچا نہ سکے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت عباس میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے۔ ہم نے معجزہ عباس سے دکھایا ہے، چاروں طرف عباس کے پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جاگیر عباس کا نام ہی پانی ہے، پانی پر عباس کا قبضہ ہے۔ وہ تو امتحان تھا جس کو گزرنا تھا، جس کے بعد پیغام کربلا پام ہونا تھا، ورنہ پانی پر حضرت عباس کا قبضہ ہے۔ یہاں ایک اور میں دعا کا جملہ بیان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس دعا کے صدقے میں پروردگار ہر ایک کی حاجت کو پورا فرمائے۔ علماء نے بیان فرمایا اگر کوئی سخت حاجت ہو تو اس جملے کو 133 مرتبہ پڑھیں، یہ مولا غازی عباس کا عادت ہے۔ اور اگر کوئی اس جملے کو 133 مرتبہ پڑھتا ہے تو یقیناً اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، اور بہت مشکل مراحل لوگوں کے حل ہوئے ہیں۔ جو فلج شدہ تھے ان کا یہ فلج دور ہو گیا، جو لا علاج مریض تھے ان کو شفا مل گئی، جو بے اولاد تھے ان کو اولاد نصیب ہوئی ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ ہی بڑا معرفت کا ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم کو دور کرنے والے، اے اپنے امام کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم کو بھی دور کر دیجیے۔ اس طریقے سے حضرت غازی عباس سے مانگا جائے، باب الحوائج حضرت عباس، جن کی حاجت پوری نہ ہوئی تھی کہ پانی پہنچے، ان کو پروردگار نے باب الحوائج بنا دیا۔ بس عزادارو، غازی عباس کو تو مانگا ہی گیا تھا کربلا کے لیے۔ شاید شہدائے کربلا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی ولادت کا سبب ہی کربلا ہو، سوائے غازی عباس۔ ولادت ہی ہوئی ہے تو کربلا کی وجہ سے۔ مولا حسین کی غلامی میں رہنا ہے عباس کو۔ جب ولادت ہو گئی تو یہ روایت کا جملہ ہے کہ مولا علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا، چوما، اور ہر باپ اپنے بچے کو چومتا ہے لیکن یا تو رخسار کا بوسہ لیتا ہے یا پیشانی کو چومتا ہے، لیکن مولا علی نے عباس کے ہاتھوں کو چوما، پہلے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اس کے بعد گریہ فرمایا۔ شہزادی ام البنین نے سوال کیا کہ علی آپ کا گریہ کس بارے میں ہے؟ کہا کہ تم آج مدینہ دیکھ رہی ہو، تم آج کوفہ دیکھ رہی ہو، لیکن میں کل کا کربلا دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہی تمہارا بیٹا عباس ہوگا جو میرے بیٹے حسین کی نصرت میں شہید کر دیا جائے گا۔ بس ہر ایک کو معلوم ہے کہ عباس کو کیوں مانگا گیا۔ مختلف واقعات کے اندر بار بار بیان کیا گیا حضرت عباس آپ کو کربلا پر اپنی شجاعت کی جوہر دیکھا۔ شب عاشورا آ گئی، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کل شہید ہونا ہے، لیکن میرے مولا غازی عباس کی کیفیت کیا ہے؟ شوق شہادت اتنا تھا
کہ خوش تھے، مسرور تھے کہ کل میں اپنے شجاعت پہ شعور دکھاؤں گا، اور کل دنیا دیکھے گی کون یہ جرات کر سکتا ہے کہ حسین کے قریب آئے۔ بس حضرت رسول عاشور آ گئے، شہداء کربلا کی لاشیں آنے لگے، اصحاب قربان ہو گئے، انصار قربان ہو گئے، یہاں تک کہ جوانان بنی ہاشم بھی قربان ہونے لگے۔ غازی عباس ایک ایسے منظر دیکھے، اس لیے اپنے آقا کی خدمت میں آ کر یہ کہتے تھے کہ آقا مجھ سے اب بھانجوں اور بھتیجوں کے لاشیں اٹھائے نہیں جاتے، اب آپ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، اب مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ ایک ہی جملہ مولا حسین بھائی فرماتے تھے، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے جانے تو تم تو میرے لشکر کا آسرا ہو، اگر تم چلے گئے تو پھر کون بچے گا؟ جب کئی مرتبہ یہ جملے سن لیے، اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا عباس نے کچھ فرمایا نہیں، فنظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ دائیں طرف نگاہ کی، ایک مرتبہ بائیں طرف نگاہ کی، اور پھر اپنے آقا سے دست سے در جوڑ کے فرمایا، اے آقا اب وہ لشکر تو دکھائی ہے جس کا میں علمدار، اب تو کوئی باقی نہ رہا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ یہ ہاتھ بے چین ہے کہ انہیں واصل جہنم کریں۔ بس اللہ دارو، ہر سپاہی کو تلوار چلانے کی اجازت مل گئی۔ ارباب منبر یہ کہتے ہیں اگر اجازت نہ ملی تو غازی عباس کو نہ ملی، لیکن یہ اطاعت کا جذبہ تھا کہ جو حسین نے کہا ہے اس پر عمل ہوگا۔ مولا نے فرمایا پانی کی سبیل کرنی ہے تو پانی کی طرف غازی عباس کا دھیان ہے، نہیں دیکھا کہ مجھے تلوار چلانی کس پر ہے، نہیں دیکھا کہ مجھے کتنوں کو واصل جہنم کرنا ہے، صرف نگاہ پانی پر تھی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ مولا حسین نے فرمایا پانی لے کر آؤ، اور بعض روایات میں ملتا ہے حسین کی 4 سالہ بچی نے کہا امو جان بہت پیاس مارے دیتی ہے، کہیں سے پانی کا انتظام کر دے۔ چچا عباس جیسا ہو اور بھتیجی پیاسی رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اللہ دارو غازی عباس کو اجازت ملی، گھوڑے پر سوار ہوئے، فرات کا رخ کیا۔ جن نے کربلا کی زیارت کی وہ ذرا محسوس کیجئے گا، کہاں پر خیمگاہ موجود ہے، کہاں پر نہر فرات موجود ہے، کہاں پر کفین عباس موجود ہے، کہاں پر روضہ عباس موجود ہے۔ عزاداروں یہ خیمے سے نکلے ہیں اور فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ 4000 تیر انداز موجود تھے جن سب کا نشانہ عباس کی جانب ہے، لیکن اس تیز رفتاری سے شیر خدا کا شیر آیا کہ فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ الحفیظ علماء کہہ کر بھاگنے لگی، یہاں تک کہ غازی عباس فرات کے پانی میں اترا۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے آقا مولا سے اجازت مانگنا پھر بھی آسان تھا، خیمے سے نکلنا پھر بھی آسان تھا، فرات تک پہنچ جانا پھر بھی آسان تھا، لیکن اس پانی کو سکینہ تک پہنچانا پڑا۔ غازی عباس سے پاؤں پانی میں رکھنے کے بعد، پائے مبارک پانی میں رکھنے کے بعد، ہاتھوں میں چلوں میں پانی ضرور بھرا ہے، روایت کہتی ہے پانی ضرور بھرا، لیکن جیسے ہی دیکھا پانی کو فوراں سے واپس کر دیا۔ اور کیوں واپس کیا؟ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی تصویر پانی میں نظر آتی ہے، لیکن جب غازی عباس سے پانی کو دیکھا ہوگا تو اپنی صورت دکھائی نہ دی ہوگی، سکینہ کی پیاسی صورت دکھائی۔ اپنی آوازوں کا آزاد کیجئے گا، شیر خدا کو پرسہ دینا ہے، حضرت زہرا کو پرسہ دینا ہے، ماں ام البنی کو پرسہ دینا ہے، جو بیٹوں والی ماں کہلائی جاتی تھی لیکن اپنے سارے بیٹے حسین پر قربان کر دیے، اس ماں کو پرسہ دینا ہے۔ غازی عباس سے پانی بھرا پھینک دیا۔ بعض یہ کہتے ہیں اس وجہ سے پھینکا کیونکہ عباس اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے، جب تک غلام ہیں امام سے پہلے پانی نہیں پی سکتے، پہلے امام پانی پیے پھر غلام پانی پیے، اس نے پانی کو مشکیزے میں بھرا اور پھر خیمے کا رخ کیا۔ عزاداروں کا فین عباس کا مقام تو معلوم ہے نا، پہلے وہ مقام آتا ہے جہاں پر میرے مولا کا دایا بازو قلم ہوا، اور جب قلم ہو رہا تھا تو فرمایا تھا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرا دایا بازو قلم بھی کر دیا میں دین کی مدد کرنے سے باز نہیں آؤں گا، اپنے امام کی مدد کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے جا رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے، ایک اور شخص آگے بڑھا، غازی عباس کا دوسرا بازو
لیکن غازی عباس رکتے نہیں ہیں، خیمے کی طرف رخ ہے، لوگوں نے دیکھ لیا عباس کے جب دونوں شانے قلم ہو گئے، اب بھی رکتے نہیں ہیں تو کہاں کا تیر بنایا، کہاں کا نشانہ لیا، کہیں اور کا نہ لیا، مشق سکینہ کو نشانہ بنا، تیر مشق سکینہ بنانا تھا۔ غازی عباس وہیں پر رک گئے، اب میں خالی ہاتھ کیسے خیموں میں جاؤں گا، دوبارہ فرات پر آؤں تو پانی بھرنے کے قابل نہیں۔ اسی اثنا میں 3 حملے غازی عباس پر ہوئے، کسی شقی نے تیز رفتاری سے گھرز مارا، شہید کوفہ شیر خدا کا بیٹا بھی زخمی ہو گیا، ایک اور شہید آگے بڑھا، اس سے تیر جوڑا، غازی عباس کے چشم مبارک میں پھر ایک اور شہید نے تیر جوڑا، غازی عباس کے سینے مبارک میں بےہوش ہو گیا۔ ارباب ممبری کہتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو بلند کیا تاکہ تیر کو کھینچ کر باہر نکالے، کیونکہ جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو وہ پیروں سے سہارا لیتا ہے۔ ساری فوج اشکیا مل گئی اور ایسے حملہ کیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن روایت کے جملہ یہ ہے فَقَطِّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، عباس کو ٹکڑے ٹکڑے۔ ہر شہید کا لاشا اس قابل تھا کہ خیمے میں لایا جا سکے، لیکن غازی عباس کیسے وہ امام لاشا اٹھائے، جیسے غازی عباس کی کیفیت مولا حسین نے دیکھی ہے، اپنی کمر کو تھام کر کالان ان کا ظہری، عباس تو نے گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ 2 جملے اور بھی میں فرمایا، بس ان 2 جملوں پر میں التماس دعا کہہ دوں گا۔ دوسرا جملہ میں فرمایا عباس تو چلا گیا ہے تو دشمن مجھے تانا دے رہے ہیں، بتا تیرا علمدار کہاں ہے، بتا تیرا بھائیا کہاں ہے، بتا تیرا آسرا کہاں ہے، میں نے کیا جواب دوں۔ اور تیسرا جملہ میں فرمایا کہ عباس جب تک تم زندہ تھے یہ بیویاں سویا کرتی تھی، دشمن تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے، لیکن جب تو چلا گیا اب دشمن آرام کریں گے، بیویاں بیدار رہیں گی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ان بہترین آنسو پر ہمارے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہم تمام کی جائز شرعی حالت کو پورا فرما۔ مولا غازی عباس کے صدقے میں جو پریشانی میں مشکلات میں مبتلا تمام مشکلات کو دور فرما، ہم سب کو غازی عباس کا واسطہ ہے مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارت سے مشرف فرما۔ جو غازی عباس میں جرأت، شجاعت، شہامت پائی جاتی تھی ہمارے نوجوانوں کو نصیب فرما۔ پالنے والے شہداء کربلا کے ساتھ ہمارے شہداء کو محشور فرما، تمام علماء کرام مناجی نظام کی حفاظت فرما، فرش عزا پر آنے والے تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما، جہاں جہاں عزا خانے آباد ہے، مساجد آباد ان تمام کی حفاظت فرما، بالخصوص جو ہمسائے ممالک کے اگر حالات کشیدہ ہو رہے پروردگار وہاں پر مومنین جو آباد ہو ان کی حفاظت فرما، وہاں پر جو عزاداری ہو رہی ہے اسے پرزور طریقے سے برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عزاداری کے حقیقی وارث حضرت حجت بن حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے پانے اور شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔